عاشورہ کی مجلس آپ کیوں کرتے ہیں؟ نظر کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت، جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں۔ تو ہم تو صالحین کے امام کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں ساری صالحیت ختم ہوتی ہے اس امام حسین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو رحمتیں تو اترنی۔ تو ہمارے ذکر کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں۔ ہاں، بعض نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس عرسوں کی کمی نہیں ہے، ارے محرم آیا تو حسین کا ذکر، سفر آیا تو اعلیٰ حضرت کا ذکر، ربیع الاول آیا تو میلاد کا ذکر، ربیع الاخر آئے تو غوث کا ذکر، رجب آئے تو غریب نواز کا ذکر، اتنا کیا ہے؟ ہر مہینے کوئی نہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں الحمدللہ 307 نہیں 365 دن ہر دن ہمارے پاس بزرگ ہے۔ افسوس تو تمہاری قسمت پر ہے کہ پورے سال ایک بھی بزرگ تمہارے پاس نہیں آتا۔ ہم جتنے اولیاء اور بزرگوں کے ذکر کرتے ہیں، اے میرے عزیز، ان کے ذکر سے ہوتا کیا ہے؟ ارے مرجھائے ہوئے دل پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ جو غریب ہیں، جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو صبر سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ہاں، غوث پاک کے تذکرے جب ہم کرتے ہیں تو کتنے لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ کیا یہ اصلاح نہیں ہے؟ لوگ رسول کے کیوں مخالف ہیں؟ کیوں بزرگوں کے ذکر سے مخالفت کرتے ہو؟ خیر، افسوس تمہارے اوپر ہے۔ سبیل، کھچڑے، نظر، نیاز، یہ معاملہ محرم کی مجلسیں، دیکھیں نیت پر ہے، ساری چیزیں نیت پر ہے۔ نظر و نیاز، کھچڑے، سبیل وغیرہ یہ ساری چیزیں نیت پر ہیں۔ ہم یہاں پر نیت یہ کرتے ہیں کہ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا، وہ دوسری جماعت کے ہوں گے، کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ثواب ہے؟ کہا آپ نے سنا ہی نہیں، ہم تو بہت پہلے سے اعلان کرتے ہیں، ہم تو اعلان کرتے ہیں اور ہم خود بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پانی پینا ثواب ہے، پانی پلانا ثواب ہے۔ ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں آپ روزہ رکھو اور جو روزہ نہیں ہے اسے پلاؤ۔ کیا روزہ یہ فرض ہے عاشورہ کا؟ روزہ فرض ہے؟ ارے رمضان کا روزہ بھی مسافر پر معاف ہو سکتا ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ سکتا ہے، تو یہ تو نفل روزہ ہے۔ ہم تو یہ آپ سے کہیں گے کتنے تو لوگ مسافر ہوتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان کو پانی پلاؤ، ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ شربت پلانا، پانی پلانا یہ کوئی بھی ناجائز کام نہیں۔ ہاں، کچھ ناجائز چیزیں میں ذکر کروں گا، نظر و نیاز کرنا یا کھچڑا پکانا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو پانی اور کھانا بھی نہیں ملاتا اور یہ سنی بڑے بڑے کھچڑے بناتے ہیں محرم۔ یہاں بھی تم بیوقوفی کرتے ہو، ہم کھچڑا امام حسین کا نہیں ہے، یہ اس کی تاریخ الگ ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی کشتی جب کنارے لگی تھی کئی دنوں کے بعد، جو طوفان ختم ہوا، سیدنا نوح علیہ السلام شکرانے میں جب اترے تو لوگوں سے کہا جس کے پاس جو ہے سب لاؤ، کھانا تو بنائے۔ جس کے پاس جو جو اناج تھا سب لا کر کے دیا، وہ سب ملا کر کے بنایا اور سب کو کھلایا۔ تو ایک روایت یہ ملتی ہے ہم کو، بزرگوں سے ہم نے سنا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں، پھر تکلیف تم کو امام حسین سے ہے۔ کھچڑا عاشورہ کے دن اتنا ہی تھوڑی نا، بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں۔ بہرحال سوال کرنے والے کے پاس بہت سوال ہوتے ہیں، اگر اللہ نے ہدایت اس کے لیے اس کی قسمت میں رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں صرف ذکر حسین ہی کافی ہے ہدایت کے لیے۔ باقی ہم جتنے بھی مناظرے کر لیں، جتنے بھی جوابات دے لیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی شربت پہ پوچھے گا، اس کے بعد پھر یہ پوچھے گا شکر کیوں ڈالتے ہو شربت میں، کیا جواب دو گے؟ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نمک ڈال کے پی لو۔ ہم نے شربت کو نہ فرض کہا ہے نہ واجب کہا ہے، ہم نے شربت کو کہاں فرض و واجب نہیں کہا، یہ نفل چیزیں ہیں، مستحب چیزیں ہیں، تمہیں جس طرح سے چاہے پی لو۔ اچھا، اب ایک صاحب حج میں تھے، انہوں نے کہا سوالات کی محفل تھی، اس میں یہی چیز ایک صاحب نے کہا کہ آپ اتنے نظر و نیاز و ساری چیزیں کرتے ہیں اور بات بات پہ شربت اور یہ ساری چیزیں بانٹتے ہیں، تو ہم نے ان سے کہا کیا آپ کبھی کھاتے نہیں یہ ساری چیزیں، یہ حلوے نظر صحیح بتائیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس آتی ہے تو ہم کھا لیتے ہیں۔ ارے میاں وہ تو گنپتی کا پرساد بھی آتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، اللہ کا رزق ہے، اللہ کا رزق ہے۔
معاذ اللہ رب العالمین، زبان سے مولا نے ان کی یہ تک نکلوا دیا کہ وہ ساری چیزیں کھاتے ہیں، لیکن کہتے آپ لوگ کرتے کیوں ہیں یہ ساری چیزیں؟ کہا ہم نہیں کرتے تو آپ کھاتے کیسے؟ آپ تو کھانے کو جائز کہہ رہے ہیں، تو کرنے کو ناجائز، یہ عجیب حماقت نہیں ہے؟ عجیب حماقت نہیں ہے؟ دلیل مجھے بتاؤ کہ اس میں ناجائز ہونے والی کیا صورت ہے؟ ناجائز ہونے والی کیا صورت ہے؟ کہا دیکھیں، انہوں نے ہمیں ٹھنڈے دل سے سمجھایا، اس طرح کا پانی رکھنا، شربت رکھنا اور اس پر فاتحہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں تو کہیں اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ سب کافروں سے مشرکوں سے ملتی جلتی ہوئی چیزیں ہیں، وہ بھی اس طرح سے اگربتی رکھتے ہیں اور اتار چڑھاؤ کرتے ہیں۔ کہا تمہیں بہت بڑا شبہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ، یہ شبہ کا لقوہ مارا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہیں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں رکھ کر کے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کریں، اور وہاں وہ مٹھائیاں اور کھانے پانی رکھ کر، اگربتی رکھ کر وہ مورتیوں کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مورتیوں کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم مولا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا فرق نہیں ہے اس میں؟ اگر اس میں فرق نہیں رہا تو بہت ساری چیزیں اسی طرح کے شبہ میں ختم ہو جائیں گی، بہت سارا، اگر ہم سوال کرنے لگ جائیں تو پھر بہت بڑے معاملات ہو جائیں گے۔ خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے، سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ سر جھکاتے ہو؟ وہاں یہی جواب دیں گے ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ کرتے، کعبہ تو صرف سامنے ہوتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں مٹھائی صرف سامنے ہوتی ہے، فاتحہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، وہ تو صرف سامنے ہوتی ہے، مٹھائی وغیرہ سب سامنے، رزق رکھا جاتا ہے، یہ سارا جو عمل ہوتا ہے یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہکانے کے لیے بہت ساری باتیں یہ کرتے ہیں، سبیل، نظر، نیاز، یہ تمام چیزیں۔ اچھا اگر مثال کے طور پر سمجھ لو نہیں کھانا چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے، کوئی اگر جا کر کے ممبئی کی ڈیم پر ہی فاتحہ پڑھ کر کے آ جائے جہاں سے پانی آتا ہے پورا، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ نہ پانی ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ چلو ہم فاتحہ نہیں پڑھے، کسی نے اگر دوسرے مذہب والے نے کہا کہ ہم اتار دیتے ہیں اپنے بتوں سے، تو کیا وہ پانی ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گا؟ یہ تمام چیزیں لوگوں کو ورغلانے کے لیے، کم پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کو جذبات میں لے آتے ہیں کہ دیکھو یہ تمام چیزیں یہ سنی جو کر رہے ہیں یہ سب مشرکوں کی چیزیں، ہندوؤں کی چیزیں ہیں جو تمہارے اندر آئی، ان سب سے دور ہو جاؤ، توبہ کرو، ہدایت مل جائے گی۔ الحمدللہ جس محفل میں، جن مجلسوں میں اللہ کے رسول کا ذکر، صدیق اکبر کا ذکر، عمر فاروق کا ذکر، عثمان و علی کا ذکر، مولا حسین کا ذکر، جنتی خواتین کا ذکر، کبھی غوث پاک کا ذکر، کبھی غریب نواز کا ذکر، مجدد اعظم کا ذکر، اتنی بڑی شخصیات کا ذکر جہاں ہوتا ہے، الحمدللہ ہم تو اسی بات پر فخر کرتے ہیں مولا نے پہلے سے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہدایت پر رکھا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں ابھی یہی لکھا اور یہ کہا کہ اے اللہ، یہ سورہ فاتحہ میں کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں فرق میں آخری بات بتا کر کے ختم کر، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ دیکھو کیا ہے۔ دوسری جماعت کے مولانا ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، کیونکہ دکھایا تو ہے تو نے، پہلے سے دکھایا ہے رب تعالیٰ نے، یہی سیدھا راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ راستہ دکھایا ہے کہ نہیں رب تعالیٰ نے؟ اس کو ارات الطریق نہیں کہتے، یعنی راستہ دکھانا نہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر اگر یہ کہہ دیں کہ سیدھا راستہ دکھا، تو اس کا مطلب جو لوگ کہہ رہے ہیں اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ دیکھے ہی نہیں ہے، تو دعا کرتے رہو، جب دکھ جائے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کرنا ہے اللہ اب دکھ گیا ہے، اب سیدھا راستہ چلا۔ الحمدللہ ہم تو یہ کہتے ہیں اے اللہ سیدھا راستہ چلا، اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، مولا حسین کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔